I would be requesting our Honorable Chief Guest, Project Director, Brigadier Mohammad Shoaib Anwar Kayani, Satara Imtiaz Military. Sir, please come over here and share your kind thoughts on these fortunate moments for DHA Multan. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies, gentlemen, Assalamu alaikum. Our guests, especially جو لاہور سے آئے ہیں, کراچی, اسلام آباد سے, ہمارے بزنس اور ڈی ایچ اے ملتان کے جو ریزیڈنٹس ہیں یہاں پہ, خاص طور پہ جو آج کی جو اصل جو ہماری مین ایکٹیویٹی ہے, سیکٹر اے کی پوزیشن دینا. سیکٹر اے جو 2 کنال 1 کنال دونوں قسم کے پلاٹس ہیں سیکٹر اے کے اندر, وہ اس کی ڈیولپمنٹ تقریباً 5-6 مہینے سے مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس کے اندر الیکٹرک کا کام جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے تو پھر اس کی پوزیشن دی جائے. تو الحمدللہ میپکو کی سپورٹ کے ساتھ ہماری جو سروسز برانچ, پی این ڈی برانچ جو ہے, انہوں نے یہ الیکٹرک کا لیئنگ اور اس کی انرجائزیشن تک لانا جو ہے اس عمل کو پچھلے تقریباً 4 مہینے میں مکمل کیا. اور ہم آج اس سیکٹر کی جب پوزیشن دے رہے ہیں تو یہ وہ پہلا سیکٹر ہے جس کو ہم پوزیشن کے ساتھ ہی الیکٹرک انرجائزیشن بھی کر رہے ہیں, تاکہ جو اینڈ یوزرز ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے گھر بنانے ہیں ان کے لیے یہ سہولت بجلی کی پہلے سے میسر ہو. اسی طرح 1 کنال کے بھی جو پلاٹ ہیں یہاں پہ, اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ انتظار میں تھے کہ ہم اس سیکٹر کی پوزیشن دیں اور وہ گھروں کی کنسٹرکشن جو ہے سٹارٹ کریں. یہ سیکٹر جو ہے اس کو کافی منفرد حیثیت حاصل ہے. تو اوورال رومینزا کے ساتھ رومینزا ایونیو جو 150 فٹ کی ہے اس سے اس کی ایکسیس ہے, اور اسی طرح رنگ روڈ سے بھی اس کی ایکسیس ہے. تو کافی ساری چیزیں ہم نے اور بھی پلان کی ہوئی ہیں سیکٹر کے اندر. آلریڈی ہارٹی کلچر کا بھی کام جو ہے وہ تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے سیکٹر کے اندر. پارکس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ان پروسیس ہے, اور مسجد جو ہے اس کا کام بھی شروع ہونے والا ہے. کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ اس سیکٹر کے اندر لیویبلٹی کے لیے وہ تمام چیزیں جو رہنے والوں کو میسر ہونی چاہیے اور جو ڈی ایچ اے کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ ان میں سے 70-80% چیزیں جو ہیں ہو چکی ہیں, اور باقی جو 30% ہیں وہ بھی اس سال کے اینڈ تک مکمل کر لی جائیں گی. اور مجھے امید ہے جب لوگ ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے اس سیکٹر کے اندر بھی ہم ان کو ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے, جس طرح ہم نے باقی سیکٹرز کے اندر دیا ہے. اس سیکٹر کے اندر بھی اسی طرح ڈیولپمنٹ چارجز کا ویور دیں گے. آئی ایم شور کہ یعنی اس ڈیولپمنٹ چارجز کا جو ہمارا جس طرح پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں وہ بڑے ڈویبل پیرامیٹرز ہیں, جو کہ 10 سے 11 مہینے کے اندر جو ہے وہ کام یا 1 سال کے اندر بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ سیکنڈ جو ایونٹ ہے رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب کے, جس طرح پہلے بھی ہم نے آج سے 2 سال پہلے ایک بیلٹ کیا تھا جس میں اوورسیز کو ہم نے 10% ڈسکاؤنٹ دیا تھا پرائس کے اندر, جو اس کی وجہ سے اوورسیز نے کافی تعداد میں رومینزا میں انویسٹمنٹ کی. اس کے بعد ابھی جب ہم نے یہ اس کا سیل کے لیے مزید انوینٹری جو ہے ابھی جب ہم نے اپروو کروائی, تو اس میں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ہم اوورسیز جو ہماری کلائنٹس ہیں, ممبرز ہیں جو ڈی ایچ اے ملتان کے ساتھ منسلک ہیں, بہت یعنی جو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ہیں, اور خاص طور پہ کافی اوورسیز ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا جو کہ ملتان اور ملتان سے نزدیک کے جو شہر ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں. وہ شاید باقیوں سے زیادہ رومینزا کو سمجھتے ہیں اور کس قسم کی یہ کمیونٹی بننے جا رہی ہے اور کس طرح کی فیسلٹیز جو اس کلب کے اندر جو میسر ہوں گی. تو کافی ہمیں ہیوی ڈیمانڈ تھی, اسی لیے پھر ہم نے اوورسیز کو خصوصی پرائورٹی دیں. پہلے ہم نے اوورسیز کے لیے یہ لانچ کیا ہے, اس کے بعد پھر مزید جو اینڈ یوزرز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کچھ پلاٹ رکھے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم سیل کریں گے. اور اوورسیز کا کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہے, اور آئی ایم شور کہ جن کے نکلیں گے وہ یقیناً خوش قسمت بھی ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اوورسیز کی جو کلائنٹیج ہے وہ ہماری کریڈیبلٹی اور ہماری جو اوورآل اچیومنٹس ہیں جو ہم نے وعدے کیے اور جو چیزیں ہم نے مکمل کی,
پچھلے یعنی 2 سال 3 سال کے اندر. اس کی وجہ سے اوورسیز کی جو ہماری کلائنٹیز ہے وہ بہت اچھی بڑی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اوورسیز کے لیے ایک اسپیشل پروڈکٹ جو ہے ادر دین رومینزا مین DHA کے اندر بھی انشاءاللہ لانچ کریں گے اسی سال کے اندر, جو کہ کافی یعنی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, اور ہمیں اس میں اچھا ان کو ایک اسپیشل پیکیج, اسپیشل ایک کمیونٹی کا ایک بنا کے دیں گے. DHA ملتان کے لیے 2022 کیونکہ یہ سال کی پہلی تقریب ہے, تو تھوڑا سا میں نے سمجھا کہ اس سال کی پہلی تقریب میں جب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, اور آج کی اس تقریب کی وساطت سے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ بھی اکراس پاکستان ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے اور انٹرسٹڈ ہوں گے, تو تھوڑا سا پچھلے سال کے اوپر میں کچھ چیزیں روشنی ڈالوں گا کہ 2022 جو ہے اس میں الحمدللہ ہم نے بہت ترقی کی منازل جو ہیں طے کی ہیں. بالخصوص رومینزا سگنیچر گولف اینڈ کنٹری کلب جو ہے اس کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گولف کلب جو ہے اس کا انوگرل اوپننگ جو کی گئی وہ ہمارا 2022 کا ایک سب سے بڑا اور سب سے میرے خیال میں پہلا ایونٹ تھا فروری 2022 میں, جس میں سر نک فالڈو اور تقریباً 24 انٹرنیشنل پلیئرز آئے, اور انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اوور آل DHA ملتان کی اس اچیومنٹ کو. اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً ہم کو 15 سے 16 ایونٹس گولف کے کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ عوام تفریح کے لیے ہم نے کافی منصوبے شروع کیے 2022 میں, اور وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, جس میں کشمیر پارک جو 25 ایکڑ کا ہے, جو آپ لوگ ابھی آگے جاتے ہیں دیکھا ہوگا, تقریباً 95% مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ مارچ کے فرسٹ ویک میں ہم اس کی اوپننگ بھی کریں گے پبلک کے لیے. اور اس کے علاوہ ملتان کا انشاءاللہ سب سے بڑا فلاور شو جو ہے ایونٹ وہاں پہ آرگنائز کریں گے مارچ میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسکوئر جو ہے وہ بھی تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ مارچ میں 23 مارچ کو اس کی اوپننگ ہم نے پلان کی ہے, کریں گے. الیکٹرک انرجائزیشن کے اندر جو ہے 3-4 سیکٹرز کے اندر انرجائزیشن ہم نے کمپلیٹ کی ہے, جس طرح سیکٹر A. اس کے علاوہ رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب کی انرجائزیشن بھی اسی سال جو گزشتہ سال تھا 2022 میں ہوئی. سیکٹر U10 مرلہ کے اندر بھی مکمل ہو چکی ہے الیکٹرک کی لائنگ. سیکٹر R کی بھی الیکٹرک کی لائنگ مکمل ہو چکی ہے, 2022 کے شروع میں ہم نے اس کی انرجائزیشن کی تھی. گیس اگین جو ایک بنیادی ضرورت ہے الیکٹرک کے بعد, اس کی بھی ہماری لائنگ جو ہے جتنے سیکٹرز کے اندر ہم پوزیشن دے چکے ہیں اور جن میں ہم دینے جا رہے ہیں ان کے اندر ہماری گیس کی لائنگ جو DHA نے خود کرنی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے 2022 میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو SNGPL نے کرنی ہے, جس کے ہم آلریڈی ان کو پیمنٹس وغیرہ کر چکے ہیں, وہ بھی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پہ سیکٹر M کے اندر اس کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے. اسی طرح ہمارا 132 kV جو گریڈ اسٹیشن ہے وہ بھی 100% ہمارا گریڈ اسٹیشن مکمل ہو چکا ہے, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ تھوڑا اس میں تاخیر ہو گئی کہ ٹرانسمیشن لائن جو آنی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی, لیکن انشاءاللہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں, انرجائز ہو جائے گا اسی سال کے اندر. 2022 میں ہم نے 2 سے 3 بڑے جو اچیومنٹس میں سمجھتا ہوں کی ہیں, وہ 3 ہوٹلز کے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے نہ صرف ایگریمنٹ سائن کیے ہیں, وہ اپنی ڈیزائننگ اور اس سٹیج کے اندر جا چکے ہیں, جس میں ہلٹن ڈبل ٹری ہوٹل سینٹرل اسکوئر کے اندر ایک 4 to 5 اسٹار ہوٹل ہے 150 رومز کا, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اسی طرح میریٹ بائی کورٹ یارڈ جو ہے امارات گروپ کو جو ہم نے ایک مکس یوٹیلیٹی پلاٹ دیا سیکٹر D کے اندر زو کے اپوزٹ, وہاں پہ وہ جو اپنا ہائی رائز بنا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اسی مہینے کے اینڈ پہ ان کی بھی اوپننگ لانچ کر رہے ہیں اس کی. اور تیسرا جو آلریڈی ہم نے ڈاؤن ٹاؤن رومینزا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا, اس کے اندر ہوٹل جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا تھا ابھی تک, ریسنٹلی رائل سوئس ہوٹل جو ہے 5 اسٹار وہ بھی فائنل ہو چکا ہے. تو الحمدللہ یہ 3 بڑے ہوٹلز ملتان شہر ساؤتھ پنجاب کے لیے اور DHA ملتان
سے بڑھ کے اوور آل ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، اور جو یہاں پہ لوگ آئیں گے، ایک جو DHA ملتان اور رومینزا ایک ڈیسٹینیشن جو بن رہی ہے، اس کے اوپر آنے والے سالوں میں بڑی ان کی سہولت ہوگی ان کی وجہ سے۔ اسی طرح مکس یوٹیلیٹی کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ 2022 میں، جس طرح 2021 میں 2 سے 3 پروجیکٹ ہوئے تھے، 2022 میں اسی طرح تقریباً 7-8 پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے انیشیٹ ہو گئے ہیں، یا ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں، سیل کی ہیں لینڈز کی، اور وہ بھی انشاءاللہ اسی سال 2023 پہ ان کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ کنسٹرکشن جو ہے، جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے لیے ہیں، وہ اپنے پلانز انفولڈ کر دیں گے اور شروع ہو جائے گا۔ ساؤتھ پنجاب اور ملتان کے عوام کے لیے ہم نے 2022 میں اسپرنگ گالا جو ہے آرگنائز کیا تھا مارچ کے مہینے میں، جس کے اندر کافی رنگا رنگ تقریبات تھیں۔ فلاور شو کے علاوہ بڑی چیز جو تھی ہارس اینڈ کیٹل شو تھا، وہ انشاءاللہ ایک پرماننٹ فیچر ہے، جو ابھی بھی ہم مارچ میں جب یہ اوپننگ کریں گے کشمیر پارک کی، اور اس کے ساتھ ایک اسپرنگ گالا ویک جو ہے مارچ میں انشاءاللہ پلان کریں گے، اور اس سے بڑے اسکیل کے اوپر جو لاسٹ ایئر ہم نے کیا ہے لے کے آئیں گے۔ اسی طرح مینگو فیسٹیول جو کہ ہمارا فیچر بن چکا ہے یہاں پہ، جولائی 2021 میں پہلی دفعہ ہم نے مینگو فیسٹیول جو ہے اس کو اسپانسر کیا نواز شریف یونیورسٹی کے ساتھ، اور 2022 میں بھی مینگو فیسٹیول جو ہے تقریباً یہاں پہ جولائی کے مہینے میں ہی ہوا، جس میں 2021 سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی، مینگو گروورز نے، مینگو کے ایکسپورٹرز نے، اور ایون کچھ فورن جو گیسٹ آئے تھے انہوں نے بھی آ کے اس ایونٹ کے اوپر شامل ہوئے۔ لاسٹ ایونٹ جو ہمارا دسمبر میں ہوا رنگ آف پاکستان کا، وہ شاید اس علاقے کے اندر گین پہلی دفعہ اس طرح کا ایونٹ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی جو اوور آل فیڈ بیک آیا، ایونٹ بھی بہت اچھا ہوا۔ تقریباً 3 دن کا وہ ایونٹ تھا، کافی لوگوں نے اس کو انجوائے کیا، اور کافی لوگوں نے بعد میں خیال کیا، ریگریٹ کیا کہ وہ شاید واقعی انہوں نے اس طرح کا ایونٹ جو ہے وہ مس کیا ملتان کے اندر، پاکستان کے اندر۔ اس سال ہم نے تقریباً 5 سے 6 ایکسپوز کیے ہیں، جو کہ جس میں زیادہ تر ہمارے بزنس پارٹنرز جو تھے انہوں نے آرگنائز کیے ایکسپوز ساؤتھ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر، اور اوور آل پروجیکٹ کو روشناس کرایا۔ DHA ملتان نے ایکسپو جو ہے پشاور میں، اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں جو ایکسپوز ہوئے ان کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ اسی طرح دبئی میں جو 1 اکتوبر کے مہینے میں ایک ایکسپو ہوا، اس ایکسپو میں بھی ہمارے تقریباً 8 سے 10 بزنس پارٹنرز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو کہ میرا خیال ہے کافی خوش آئند چیز ہے، اور ہمارے ایک بڑی پازیٹیو، یعنی جو ہماری اسٹریٹجی اور اوور آل میتھڈالوجی یا چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا لینڈ مارک یا ایونٹ کہہ لیں یا ایک بینچ مارک تھا، شاہ رکن عالم گیٹ کی اوپننگ، اور جو اس سے آنے والی جو روڈ ہے پاکستان اسکوائر تک، DHA ملتان کو نیشنل ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یہ ہمارا وہ پروجیکٹ تھا جس کے اوپر ہم نے تقریباً 1 سال کے اندر یہ روڈ بنائی ہے، اور گیٹ بھی بنایا، اور اوور آل ایسی ایکسیس DHA کی موٹر وے سے قریب ترین ایکسیس جو ہے، اگر جو لوگ بھی ابھی ٹریول کرتے ہیں، میں خود بھی جب آتا ہوں کہ اسلام آباد لاہور سے تو اسی کو استعمال کرتا ہوں، اور ابھی بہت سے لوگ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، اور بلکہ ابھی لوگوں کی ہمیں ڈیمانڈ آنا شروع ہوگی ہے کہ جی ادھر لائٹس لگوا دیں کہ ہم نے رات کو بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ الحمدللہ DHA ملتان جو ہے میگا پروجیکٹ ہے، جتنی ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر جو ہے اتنی میسو ڈیولپمنٹ براڈلی جب دیکھا جاتا ہے تو ان ٹرمز آف ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، فائنینشیل ایئر کے اندر ہم تقریباً 40 بلین جو ہے ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اتنی میسو ڈیولپمنٹ اس وقت کسی بھی پروجیکٹ کے اندر نہیں ہو رہی۔ اگلے 5-6 مہینے میں دیکھیں گے کہ رنگ روڈ کا جو صدرن لوپ ہے، اوپر والا رنگ روڈ کا جو نارتھ کا لوپ ہے کلاک ٹاور سے پاکستان اسکوائر، اور وہاں سے نیچے سڑک جو مین بولیوارڈ ایجوکیشن سٹی تک وہ بھی بن رہی ہے۔ اسی طرح نیچے جو ساؤتھ والا لوپ ہے اس کی بھی کنسٹرکشن اس وقت
ان प्रोग्रेस है, 6 महीने के अंदर हम उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी ओवरऑल मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट 85 to 90% हम कर चुके हैं, और बाकी जो सेक्टर्स की डेवलपमेंट है वो भी आप लोगों को पता है कि 7 सेक्टर्स की पोजीशन हम दे चुके हैं। उसके अलावा इस वक्त तकरीबन 8 सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले अगले 3 से 4 सालों के अंदर ये लोगों को प्लॉट्स अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। इसी तरह हमने जो इस साल के डेवलपमेंट के अंदर जो काम शुरू किए थे उसके अंदर तमाम सेक्टर्स की जो एक्सेस रोड्स हैं, माइनर कलेक्टर्स 120 फुट वाली, उनकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है हमने शुरू की हुई है। तो वो भी इंशाल्लाह एंड ऑफ 2023 जो है हर वो सेक्टर इंक्लूडिंग W1 W2 तक जो है एक्सेस जो है वो हासिल होगी लोगों को, और लोग अपनी जो उनके जाना चाहते हैं, जाके ऑन ग्राउंड चीज़ें देखना चाहते हैं, वो देख सकेंगे। इस डेवलपमेंट की बदौलत और DHA मुल्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट की बदौलत हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है कि हम साउथ पंजाब और मुल्तान के तकरीबन यानी 10 से 12 हज़ार लोगों को हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेबर से लेके ऊपर तक कॉन्ट्रैक्टर्स और बिज़नेस में जो लोग हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों को हमने फैसिलिटेट किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वजह से यकीनन उन लोगों की दुआएं हमारे साथ शामिल होंगी इस प्रोजेक्ट की तकमील के अंदर और इसके मज़ीद इसमें तरक्की करने के लिए। 2023 जो है उसको मैंने ईयर ऑफ एक्सीलेंस जो है मैंने इसका नाम रखा है 2023। हम इस साल के अंदर अपने हर फील्ड के अंदर इंशाल्लाह हम पुरज़म हैं कि मज़ीद हम एक्सीलेंस अचीव करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट है, वो हमारी कस्टमर फैसिलिटेशन है, रेजिडेंट्स के लिए फैसिलिटेशन है, और जो भी हमारे तमाम सेगमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर इंशाल्लाह हमारा अज़म है कि इस साल हमने जितना कुछ किया है और जो करते आए हैं उसमें मज़ीद हम एक्सीलेंस अचीव करें और इस प्रोजेक्ट को एक नई हाइट के ऊपर ले जाएं, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ये अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है, और उसको और भी बेहतर और मजबूत बनाए। विलास के अंदर इस वक्त 2 स्कूल जो हैं, ब्रिटेन स्कूल और निशात स्कूल जो है वो अपने कैंपस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये वो मिड रेंज के स्कूल्स हैं। फीस के लिहाज से, एजुकेशन क्वालिटी के लिहाज से यकीनन वो बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो ये दोनों स्कूल्स इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने के अंदर इधर यहाँ पे विलास के अंदर अपने कैंपस जो है, जूनियर कैंपसेस जो है ये रन करेंगे। इन्हीं दोनों स्कूलों ने हमसे ज़मीन ली है जिसके ऊपर ये अपने कैंपसेस की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। एजुकेशन के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, या एजुकेशन से भी पहले मेरा ख्याल है, वो हेल्थ केयर है। हमने इसके ऊपर पिछले 2-3 महीने अपनी प्लानिंग की। ऑलमोस्ट हम अपनी डिज़ाइनिंग के जो स्टेज है उस पर चले गए हैं कि DHA इंशाल्लाह हम एक 100 बेड हॉस्पिटल जो है उसका अनकरीब जो है डिज़ाइन अप्रूवल करने के बाद अगले 2 से 3 महीने में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, जो DHA का अपना एक हॉस्पिटल होगा रेजिडेंट्स के लिए और हमारे जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए। अभी विलास के अंदर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक बेसिक फैसिलिटी जो है, एक विला हमने उसके लिए डेजिग्नेट कर दिया है। वो इंशाल्लाह अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो है वो विलास में 24/7 फर्स्ट एड और बाकी बेसिक फैसिलिटी जो है, जिसमें 2 डॉक्टर्स भी होंगे और बाकी नर्सिंग स्टाफ वगैरह होगा, तो विला कम्युनिटी के लिए और जो रेजिडेंट्स अभी रह रहे हैं एम सेक्टर में ये इमीडिएट अवेलेबल होगा। एक सिनेमा की काफ़ी यानी लोगों की डिमांड रही है, तो ये भी मैं आज अनाउंस करना चाह रहा था कि हम एक सिनेमा जो है तकरीबन 100 लोगों के लिए इसी अरीना कॉम्प्लेक्स के ही एक साइड के ऊपर जो है ये करने जा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह अगले 5-6 महीने के अंदर इसको मुकम्मल करके अवेलेबल करेंगे। जितने भी मेंबर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सब हमारे लिए मुकद्दम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो हमारे रेजिडेंट्स हैं DHA मुल्तान के, जो विलास में रह रहे हैं, और विलास से भी ज़्यादा जो इस वक्त सेक्टर MQ में रह रहे हैं, U सेक्टर 10 मरला में रह रहे हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए पिछले हफ्ते हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है ओपन कर दिया है सेक्टर Q के अंदर। हर तरह की यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह हम उसको हेल्प आउट करेंगे। बिजली से रिलेटेड है, गैस से रिलेटेड है, या मज़ीद जो भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और जो मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, अभी हम इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में स्टार्ट करने लगे हैं अपने शाह यूसुफ गर्देज से शाह शमस तबरेज़ गेट तक, जो ये मेन बुलेवार्ड 10 किलोमीटर की है, यहाँ पे
ایک شٹل سروس سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں جو ریزیڈنٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں, ان کے گھر کے لوگ ہیں جو بھی ہیں, ان کو ایک فری شٹل سروس جو ہے ہم پرووائڈ کریں گے یہاں پہ. ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم اس لیے پروجیکٹ لانچ نہیں کرتے کہ جی پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا, اس سے پیسہ کمایا جائے گا, پلاٹ بیچ دیے جائیں گے اور لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. ہر ایک چیز جو ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم اس رسپانسبلٹی کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پورا بھی کریں گے, کر بھی رہے ہیں, اور مزید بھی اس کے اندر جو ہے جتنی ریکوائرمنٹس ہوں گی ود دی پیسج آف ٹائم وہ کرتے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اینڈ میری طرف سے تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحت اور خوشیاں اور اچھی رزلٹس دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.